مفسدات نماز، نماز کو توڑنے والی چیزیں، نماز کو توڑنے والی کل 68 چیزیں ہیں۔ نماز میں بات کرنا، اگر کوئی بندہ گفتگو کرتا ہے، چاہے جان بوجھ کے کرے، بھول کر کرے، کوئی بھی بات کر لے گا، اچانک بات نکل گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا، غلطی سے نکل گئی، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نیچے لکھا ہوا ہے کہ غلطی کا مطلب یہ ہے کہ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، غلطی سے اس نے کوئی لفظ بول دیا، کسی بندے کو بلا لیا، کچھ بھی کہہ لیا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایسے الفاظ میں دعا مانگنا جو ہمارے الفاظ کے مشابہ نہ ہو، ایسے الفاظ سے دعا مانگنا جو ہمارے الفاظ کے مشابہ نہ ہو، الفاظ کے مشابہ ہوں، یعنی قرآن کے الفاظ جو نہ ہوں، قرآن کے الفاظ کے علاوہ دعا مانگنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ آگے ہے کہ سلام کی نیت سے السلام کہنا، السلام علیکم نہیں بھی کہا، السلام کہا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ السلام علیکم نہ کہتا ہے کس لیے ہے، نماز کو ختم کرنے کے لیے، تو اس لیے اس نے السلام صرف کہہ دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ زبان کے ساتھ یا مصافحہ کے ذریعے سلام کا جواب دینا، سلام کا جواب دیا وعلیکم السلام، یا ہاتھ ملا لیا کسی کے ساتھ، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ مصافحہ کر لیا، صافحہ یصافح مصافحۃ کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دینا۔ عمل کثیر کیا نماز میں، عمل کثیر کیا ہوتا ہے؟ کہ زیادہ کام۔ عمل کثیر کس کو کہتے ہیں؟ حاشیے میں لکھا ہوا ہے نمازی کا ایسا عمل جسے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا۔ نماز میں کوئی ایسا کام کرے، دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کر لیا جس سے یہ لگے کہ نماز میں نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد 3 بار مسلسل حرکت کرنا ہے، یعنی ایک ہی رکن میں 3 بار نماز کو حرکت کی، کسی نے خارج کی، کچھ اور کسی کوئی کام کیا، دونوں ہاتھ چھوڑ کے کیا یا ایک ہاتھ سے کیا، اس کا یہ عمل نہ تو اعمال نماز میں سے ہو، اسی طرح اس کا وہ عمل جو نماز میں سے نہ ہو، جیسے زائد رکوع کر دیا، اور نہ ہی نماز کی اصلاح کے لیے ہو، جیسے نماز کی بنا کے لیے وضو کرنے جانا نہ کسی عذر کی وجہ سے ہو۔ یعنی اگر عمل کثیر بندہ کرتا ہے، زیادہ کام، عمل کثیر کس کو کہا؟ جس کو دیکھنے والا سمجھے کہ بندہ نماز میں نہیں ہے۔ وہ کیسے سمجھے گا؟ کوئی عمل اس نے 3 بار مسلسل کیا ہو، کوئی کام کیا ہو نماز میں، یا ایسا کام کیا جو نماز کا حصہ نہیں ہے، یا نماز کی اصلاح کے لیے کام نہیں ہے۔ اگر نماز کی اصلاح کے لیے چلا بھی صحیح تو اس کے لیے جائز ہے، یعنی کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ گیا اور اس نے وضو کیا اور وہیں سے نماز دوبارہ شروع کر دی، تو اس نے یہ نماز کی اصلاح کے لیے کیا، اس کا یہ کام جائز ہے۔ کسی عذر کی وجہ سے کیا، مثلا نماز میں کہا ہے کوئی بچھو ہے، سانپ ہے، اس کو کاٹ دے گا، اگر وہ نماز میں اسے مارتا نہیں ہے تو وہ نماز کے دوران ہی اسے مار سکتا ہے، اس کی نماز جاری رہے گی، ٹوٹے گی نہیں۔ بغیر عذر کے قبلہ کی طرف سے سینہ پھیر دینا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کوئی چیز باہر سے منہ کے اندر لے کر جانا، چاہے تھوڑی ہو، باہر سے منہ کے اندر کوئی چیز لے جانا، کھانا اسے، تو وہ چاہے چھوٹی سی چیز ہو، تیل وغیرہ ہی ہو کیوں نہ، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ دانتوں میں اگر کوئی چیز پہلے سے موجود ہے، اسے اگر نگل لیا جبکہ وہ چنے کے برابر ہو، چنے کے برابر ہو اور اسے دانتوں سے نکال کر نگل لیا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور کوئی چیز بندے نے باہر سے کوئی چیز پی لی ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ بغیر عذر کے، جیسے کھانسنے کی آواز نکالی کسی نے، کھنگورا مارا کسی نے، بغیر کسی وجہ کے نماز ٹوٹ جائے گی۔ عام طور پہ نمازی نا، اگر خاص طور پہ تراویح میں اس طرح کی نماز میں جو نا، وہ اگر پہلے پڑھ لے نا کچھ تو وہ
پیچھے سے آوازیں دینا شروع ہو جاتے ہیں امام صاحب کو کہ امام صاحب اب آپ آگے پیچھے ہو جائیں، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز میں ایک لفظ بول دیا اف، تف، ہائے، اس طرح کے لفظ بول دیا، درد یا مصیبت کی وجہ سے کرہ نہ کسی مصیبت ہائے بنا کرتا ہے، اوئے کر دیتا ہے، اس طرح سے لفظ، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ آہ آہ کرنا، بلند آواز سے رونا، تاہم جنت یا دوزخ کی یاد آنے کی وجہ سے ایسا کرے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ اگر صرف آنسو نکلے تو نماز نہیں ٹوٹتی ہے، لیکن اگر بلند آواز سے روئے تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن جنت اور جہنم کے ذکر پر روئے تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی۔ چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا، کوئی بندہ اسے چھینک آئی نماز میں یا نماز سے باہر تھا تو نمازی نے اسے جواب دیا یرحمک اللہ کے ساتھ، اس طرح بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کسی نے سوال کیا، کسی بندے نے نمازی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کی آواز، اس نے کہا کیا اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے؟ تو بندے نے، نمازی نے نماز کے دوران پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ اس کو جواب دے رہا ہے کیونکہ اس چیز کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کوئی پریشانی کی خبر سنی اور نماز کے دوران انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ خوشخبری کی کوئی سنی، الحمدللہ کہہ دیا نماز میں تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ کوئی تعجب والی چیز بات سنی تو لا الہ الا اللہ کہہ دیا، سبحان اللہ کیا بات ہے، اس طرح کوئی لفظ بول دیا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہر وہ کلام جو جواب کے لیے ہوتا ہے اس کے لیے بھی نماز، جو جس کے ساتھ جواب کا ارادہ کیا جائے، جو جواب کے لیے بولا جائے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، چاہے کوئی قرآن کی آیت ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا کوئی ایسی آیت ہے کہ کسی نے کوئی بات کیا اور اس کا جواب میں وہ آیت بولے تو اس کا بات کا جواب آ جاتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب، اس کا بیٹا پاس ہے، اس کا نام یحییٰ ہے، اسے کہا اے یحییٰ یہ کتاب لے جا۔ اب یہ کتاب ہے تو قرآن کی آیت ہے، لیکن یہاں بندہ کس لیے بول رہا ہے؟ اپنی بات بیان کرنے کے لیے، اس لیے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تیمم والے، جس بندے نے تیمم کر کے جو نماز پڑھ رہا تھا، اس نے پانی دیکھ لیا اور پانی اس کے لیے اتنا ہے جس سے وہ وضو کر سکتا ہے، اس طرح بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اس کے پانی اتنا ہے جس سے وضو کر سکتا ہے اور پانی کے استعمال پر وہ قادر بھی ہے، اسے کوئی چیز کوئی منع کرنے والا بھی نہیں ہے، نماز ٹوٹ جائے گی اس کی۔ جس نے موزوں پر مسح کیا ہوا تھا، اگر مسافر تھا تو 3 دن 3 رات کی اس کی مدت پوری ہو گئی، اس کی نماز کے دوران وہ ٹائم آ گیا جس ٹائم میں اس نے 3 دن پہلے اس کا وضو ٹوٹا تھا موزے پہننے کے بعد، اب اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ موزے اتار دیے اس نے نماز کے دوران تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ امی، جسے قرآن نہیں آتا تھا، قرآن بالکل یاد نہیں تھا اسے قرآن کی کوئی آیت یاد ہو گئی تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یاد ہوگی مطلب کسی سے سیکھ لی، کو باہر سے پڑھ رہا تھا، اس نے اس کی سن کے پڑھنا شروع کر دیا، تو باہر سے کسی سے تعلیم حاصل کر رہا ہے نماز کے باہر سے، اس لیے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ننگے کو ایسی چیز مل جائے جس سے وہ اپنی شرمگاہ چھپا سکتا ہو، بندہ ننگے نماز پڑھ رہا تھا، اسے کوئی کپڑا، کوئی ایسی چیز مل گئی جس کی وجہ سے اپنی شرمگاہ کو چھپا سکتا ہے، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اشارہ سے نماز پڑھنے والا، ایک بندہ رکوع سجدے نہیں کر سکتا، اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے دوران وہ ٹھیک ہو گیا، رکوع اور سجود پر قادر ہو گیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، نئے سرے سے اسے نماز پڑھنی چاہیے۔ صاحب ترتیب کو نماز پڑھتے ہوئے قضا نماز یاد آ گئی۔ صاحب ترتیب کون ہے؟ وہ بندہ جس کی بالغ ہونے کے بعد کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو، کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے لیے، اس کی اگر کوئی نماز رہ جائے، اگر ایک نماز، تو پہلے وہ پڑھے گا، بعد میں اگلی وقتی نماز پڑھے گا، اس لیے اس کو کہتے ہیں صاحب ترتیب، جس کے لیے پچھلی نماز پڑھنا پہلے ضروری ہے، پھر اگلی نماز پڑھے گا۔ تو یہ نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز اسے یاد آ گیا، اس کی تو پیچھے نماز رہتی ہے، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ امام نے دوران نماز کا وضو ٹوٹ گیا، اس نے پیچھے سے کسی بندے کو پکڑ کے اپنی جگہ پہ کھڑا کیا، اپنا خلیفہ بنایا، جس کو خلیفہ بنایا تھا کہ میری یا تو نماز پڑھاؤ، میں وضو کر رہا ہوں، تو یہ خلیفہ بنانا جائز ہے کہ بندے کا وضو ٹوٹا امام کا، وہیں پہ وہ نماز ختم کرے، پیچھے جو بندہ کھڑا اس کو پکڑ کے اپنی جگہ پہ کھڑا کرے اور وہ وہیں سے نماز پڑھانا شروع کر دے۔
امام جائے اور نماز جا کے وضو کرے تو اسی نماز کے ساتھ بھی شامل ہو سکتا ہے اور الگ بھی پڑھ سکتا ہے۔ فجر کی نماز بندہ پڑھ رہا تھا کہ اس دوران سورج طلوع ہو گیا، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ عیدین کی نماز سورج عید الفطر کی پڑھ رہا تھا کہ اس دوران زوال کا وقت ہو گیا، سورج بالکل درمیان میں جو ہوتا ہے وہاں پہ پہنچ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ جمعہ کی نماز پڑھا رہا تھا کہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا تو نماز جمعہ والی ٹوٹ جائے گی۔ بندہ زخمی تھا، اس نے زخم پر پٹی باندھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر مسح کرتا تھا، یعنی باقی جسم کو دھونا اور اس کے اوپر مسح کرنا۔ زخم ٹھیک ہو گیا، پٹی گر گئی تو اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے۔ ایک بندہ معذور تھا وہ جو ہم نے پیچھے شرعی معذور پڑھا ہے، کسی کو مسلسل پیشاب کے قطرے آتے ہیں یا خون آ رہا ہے اور ایک نماز کا پورا وقت وہ جاری رہے تو معذور ہو گیا، اگلے وقت میں وہ ایک دفعہ بھی وہ عذر آیا تو وہ معذور ابھی تک ہے، اس معذور کا عذر ختم ہو گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اسے حکم کیا تھا کہ ہر وقت نماز کے ہر وقت کے لیے وضو کرے، اس میں جتنے فرائض نوافل جتنے چاہے پڑھ لے، تو اس نے نیا وضو کرنا ہے، اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے۔ کسی اور کے عمل کی وجہ سے وضو ٹوٹ جانا ہے، مثلا کسی نے نماز پڑھنے والے کو مارا، اس کا خون نکل آیا تو ظاہر ہے نمازی کو مارا ہے، نمازی کا خون نکل آیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اس طرح بھی وضو جب ٹوٹ گیا تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ بے ہوش ہو گیا نماز میں، اسے ہوش نہیں رہا کہ وہ کہاں ہے کیا کر رہا ہے، پاگل ہو گیا، کسی عورت کو یا کسی کو دیکھنے سے اس پہ غسل لازم ہو گیا، جنابت آ گئی، جنبی ہو گیا، اس طرح بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز میں سنت طریقے پر قائم رہ کر سونے والے کو احتلام ہو جانا، نماز میں کھڑے کھڑے یا بیٹھے بیٹھے سو گیا، اسے احتلام ہو گیا اور انزال ہو گیا، منی نکل آئی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ مرد کا کسی قابل شہوت عورت کے ساتھ مطلق نماز میں کھڑے ہونا، جبکہ دونوں کی نماز تکبیر تحریمہ کے لحاظ سے ایک ہو، دونوں ایک جگہ ہوں، ان کے درمیان میں کوئی حائل نہ ہو اور امام نے عورت کی امامت کی نیت بھی کی ہو۔ کہتے ہیں کہ مرد کے ساتھ عورت کھڑی ہو جائے اور دونوں ایک ہی نماز کی نیت مانے، ایک ہی نماز کی نیت کی انہوں نے، مثلا ظہر کی نماز دونوں نے نیت کی اور عورت جو ہے وہ مرد کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے، جماعت کروا رہی ہے، مثلا جماعت کرا رہا ہے مرد اور عورت اس کے ساتھ پڑھ رہی ہے اور یہ دونوں اکٹھے کھڑے ہو گئے، چاہے اس کی محرم عورت ہی کوئی نہیں تھی، ایسی عورت جو کہ بالغ ہو، شہوت کے قابل ہو، یا بالغ نہیں بھی ہے لیکن وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کے بارے میں کچھ برا سوچا جا سکتا ہے، تو یہ مرد کے ساتھ کھڑی ہو گئی تو نماز بھی دونوں کی ایک تھی اور دونوں ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے، ان کے درمیان میں کوئی چیز حائل بھی نہیں تھی، درمیان میں کوئی چیز رکھتی جس سے دونوں میں فاصلہ آ گیا تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن اگر درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں تھی، دونوں مل کے کھڑے ہوئے تھے تو نماز مرد کی ٹوٹ جائے گی۔ نمازی کے جسم کا وہ حصہ ظاہر ہو جس کا ڈھانپنا ضروری تھا، جو نمازی تو اس طرح اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ ایسا عضو جس کا ستر کرنا ہے نماز میں، اگر وہ ظاہر ہو گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ جو نمازی نماز میں بے وضو ہو گیا، چاہے وہ اسے ظاہر کرنے پر مجبور ہی کیوں نہ ہو، جیسے کہ عورت کا وضو کرنے کے لیے اپنی بازوؤں کو ننگا کرنا، کیا کہا کہ جن اعضاء کو نماز میں ڈھانپنا ہوتا ہے ان میں کوئی عضو کھل گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب یہی عضو مجبوری کی وجہ سے کھولنا پڑا، جیسے عورت مثلا نماز پڑھ رہی تھی تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، وہ وضو کرنے گئی تو اب اس نے نماز تو اس نے کوئی اور بات نہیں کی، کوئی اس طرح کی بات نہیں کی تو وہیں سے نماز آگے آ کے وضو کے بعد شروع کر سکتی ہے، تو اس کا جب وہ وضو کرنے گئی تو ظاہر ہے اس نے اپنے بازو ننگے کیے، پنڈلیاں ننگی کی، تو یہ تو اس نے نماز میں ڈھانپ رہی تھی، تو نماز ابھی تو اس کی نماز جاری ہے، نماز کے دوران اس نے کسی عضو کو ننگا کر دیا جس عضو کو اس نے ڈھانپنا تھا، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ جو بندہ وضو کرنے کے لیے گیا ہے، جس کی نماز ٹوٹ گئی، جس نے وضو کر رہا تھا تو وضو ٹوٹ گیا، نماز پڑھ رہا تھا وضو ٹوٹ گیا، اب یہ اس کی نماز اس نے چاہا کہ جا کے وضو کرے اور وہیں سے نماز پڑھے، یہ جب وضو کرنے گیا تو اس نے قرآن کی کوئی آیت پڑھ لی جاتے ہوئے یا آتے ہوئے، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ بیداری کی حالت میں بے وضو ہو جانے کے بعد
ہاں بندہ جاگ رہا تھا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، وہ وضو کرنے گیا، لیکن اس نے ایک جتنی دیر میں ایک رکن ادا ہوتا ہے اتنی دیر اس نے تاخیر کی، لیٹ ہو گیا، ٹوٹیوں میں بیٹھا رہا، یا قریب ٹوٹی پہ جگہ تھی وہاں پہ وضو کر سکتا تھا، وہ دور جا کے اس نے وضو کیا اور اتنا ٹائم اسے لگ گیا زائد وضو سے زائد، جتنی دیر میں ایک چھوٹا رکن ادا ہوتا ہے جیسے ایک رکوع سجدہ، تو اتنی دیر وہ ٹھہرا رہا، اس نے جا کے فوراً وضو نہیں کیا، فوراً وضو کر کے فوراً واپس نہیں آیا، کچھ دیر ٹھہرا رہا جتنی دیر میں ایک رکن ادا ہوتا ہے، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز میں بے وضو ہو جانے والے شخص کا قریبی پانی کو چھوڑ کر آگے چلے جانا، قریبی ترین جو پانی کی جگہ تھی وہاں جا کے اس نے وضو کرنا تھا، وہاں اسے پانی مل سکتا تھا، وہ وضو کر سکتا تھا، لیکن وہ اس جگہ سے آگے چلا گیا، اتنا جتنی 2 صفوں کا فاصلہ ہوتا ہے اتنا دور آگے اگلی جگہ پہ جا کے اس نے وضو کیا، تو بلا ضرورت وہ آگے گیا، اس لیے اس کا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز پڑھ رہا تھا، بندے کو یہ خیال آیا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے اور مسجد سے باہر نکل گیا، بعد میں پتا چلا کہ وضو نہیں ٹوٹا تھا، تو اس نے سمجھا تھا کہ ٹوٹ گیا، تو مسجد سے باہر نکل گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ وضو ٹوٹنے کے گمان سے صفوں کے آگے سے نکل جانا، مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اسے لگا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہ مسجد سے باہر چلا گیا، اگرچہ وضو نہیں بھی ٹوٹا تھا، نماز اب ٹوٹ گئی ہے، وضو بھی پھر سے کرے۔ اور اگر کسی کھلی جگہ پہ پڑھ رہا تھا، اسے خیال آیا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو وہ جس کھلی جگہ پہ پڑھ رہا تھا وہاں صفیں بچھائی ہوئی ہے، جتنی نماز کی صفیں تھی ان صفوں سے باہر نکل گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، جیسے مسجد سے باہر نکلا تھا تو ٹوٹ گیا۔ یہ خیال کرتے ہوئے نماز چھوڑ کر پلٹ جانا کہ اس نے وضو کیے بغیر نماز شروع کر لی ہے۔ بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اسے دوران نماز خیال آیا کہ میں نے تو بغیر وضو کی نماز شروع کر دی تھی، تو وہ نماز چھوڑ دی اس نے، تو اس طرح اگرچہ اس نے غلط فہمی کی وجہ سے چھوڑی ہے لیکن اس کا وضو ٹوٹ جائے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ موزوں پر مسح کی مدت ختم ہو گئی نماز کے دوران تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس کے ذمے کوئی قضا نماز ہے، یہ جو صاحب ترتیب ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے، جیسے پیچھے پڑا اس کے ذمے کوئی قضا نماز ہے، نماز کے دوران اسے یاد آ گیا، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمازی کے بدن پر کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہے، تو وہ مسجد میں ہی ہے، مسجد سے باہر نہیں بھی نکلا پھر بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اپنے امام کے علاوہ کسی اور کو لقمہ دینا، امام جو نماز پڑھ رہا تھا دوران نماز وہ کسی بھولا ہے تو فرضوں میں تو اسے لقمہ دینے کو کوشش کریں کہ نہ لقمہ دے، نہ اسے کچھ بتائے۔ اگر وہ بھول گیا امام اور وہ تین آیات کی مقدار پڑھ چکا ہے، اسے چاہیے کہ وہ رکوع میں چلا جائے، لیکن اگر کسی نے اسے کوئی لفظ بولا اس نے اسے بتا دیا، لیکن اپنے امام کو بتایا تو صحیح ہے، کسی اور امام کو نماز میں اس نے لقمہ دیا تو اسے لقمہ دینے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے علاوہ کسی اور کی نماز کی طرف منتقل ہونے کے لیے تکبیر کہنا، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے بس زور کی نماز پڑھ رہا ہے، اچانک اسے خیال آیا کہ میری تو فلاں نماز قضا رہتی ہے، اس نے تکبیر تحریمہ دوبارہ کہی کہ میں اس نماز میں چلا جاؤں جو میری نماز رہتی ہے، اس طرح اس کی پچھلی نماز ٹوٹ جائے گی۔ مذکورہ صورتوں میں نماز تب فاسد ہوگی جب یہ صورتیں تشہد کی مقدار آخری کا ادا کرنے سے پہلے پائی جائے، تشہد کی مقدار بیٹھنے سے پہلے یہ سارے کام کیے ہوں جو اب تک پیچھے آئے ہیں، آخری جو قعدہ ہے اس میں، تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اگر تشہد کی مقدار پڑ چکا ہے اس کے بعد یہ کام کیے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ تکبیر کہتے وقت کسی نے اللہ اکبر میں اللہ کی الف کو لمبا کر کے حمزہ کو لمبا کر کے اللہ پڑھا تو یہ ایک تو کفر ہے، اس کا معنی کیا اللہ ایک ہے، اس طرح نماز ٹوٹ جائے گی۔ قرآن پاک سے دیکھ کر نماز کے اندر قرآن پڑھا، قرآن میں جو اسے یاد نہیں تھا وہ اس نے قرآن سے دیکھ کے پڑھا، تو آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ اس نے گویا قرآن سے یہ تعلیم حاصل کی ہے باہر سے، اس لیے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ جسم کے اتنے حصہ کے ننگا ہونے کی صورت میں
نماز کا رکن ادا کرنا جس کا ڈھانپنا لازمی تھا، یہ بھی پیچھے آ گیا ہے کہ نماز میں جن اعضاء کو ڈھانپنا لازمی ہوتا ہے اس کا نماز میں ننگا ہو جانا، اور ایک رکن کی مقدار جتنی دیر میں رکوع یا سجدہ ادا ہوتا ہے اتنی دیر وہ ننگا رہا وہ عضو تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز کے دوران ایسی حالت میں بقدر ادائے رکن رہنا، یہ جو ننگا جو جس عضو کو ڈھانپنا تھا نماز میں وہ عضو کھلا رہا اور ایک رکن کی مقدار رہا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایسی نجاست کے ساتھ نماز کا کوئی رکن ادا کرنا جو نماز سے مانے ہے، وہ نجاست جس کے لگے ہوئے ہونے سے نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ ایسی نجاست جو ہے اس کے ساتھ وہ جسم پہ لگی ہوئی ہے یا کپڑے پہ لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر مثلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نجاست اس کے ساتھ لگی اور وہ اتنی دیر اس کے کپڑے کے ساتھ لگی رہی جتنی دیر میں ایک رکن ادا ہوتا ہے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ جتنی دیر میں رکوع یا سجدہ کر سکتے اتنی دیر وہ نجاست اس کے ساتھ کپڑوں یا جسم کے ساتھ لگی رہی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ مقتدی کا اپنے امام سے پہلے کوئی رکن نماز ادا کر لینا جس میں امام شریک ہی نہ ہوا ہو۔ کیسے بھائی کہ مثلا رکوع میں ہے امام اور مقتدی نے امام سے پہلے رکوع سے اٹھ گیا، وہ اٹھ کے نا تو سجدے میں چلا گیا تھا کہ پھر امام اٹھ کے کھڑا ہوا، یعنی امام سے پہلے مقتدی رکوع سے اٹھ گیا تھا اور جب اٹھ کے کھڑا ہوا تو مقتدی ابھی تک اٹھا ہی نہیں کہ وہ اس رکن سے اگلے رکن میں چلا گیا۔ مقتدی جو ہے اگر تو مقتدی پہلے کھڑا ہوا تھا ساتھ ہی امام اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور وہ دونوں یعنی کھڑے ہونے میں اکٹھے ہو گئے تو پھر اس کی نماز باقی رہے گی۔ مثلا سجدے میں ایک سجدے میں ہے مقتدی تو امام بھی اور مقتدی پہلے سجدے سے اٹھ گیا اور اٹھ کے بیٹھا تو امام ابھی اٹھ کے بیٹھا نہیں تھا کہ وہ اگلے سجدے میں چلا گیا تو اس مقتدی کی نماز امام کے پیچھے نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی نماز۔ مسبوق کا سجدہ صاحب میں امام کی متابعت کرنا۔ مسبوق جو ہے امام نے سجدہ صاحب کرنا تھا، امام بھولا تھا تو مقتدی جو لیٹ جو آیا تھا ایک دو رکعت تاخیر سے تھا اس نے سجدہ صاحب میں اپنے امام کی اقتداء کی سجدہ صاحب امام کے ساتھ کیا۔ اس کے بارے میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب مسبوق کے امام نے بقدر تشہد کا ادا کر لیا تھا، وہ اپنی بقیہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھا، پھر اس نے ایک رکعت کا سجدہ بھی کر لیا۔ اب امام کو سجدہ صاحب یاد آیا اور مسبوق نے سجدہ صاحب میں امام کی مطابقت کر لی تو مسبوق کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایک یہ ہے کہ مسبوق جو لیٹ آیا تھا اس نے امام نے نماز کے آخر میں سجدہ صاحب کیا، اس نے بھی سجدہ صاحب کرنا ہے، امام کے ساتھ کر لے اور بعد میں جو اس کی رکعتیں رہتی ہیں وہ پڑھ لے۔ لیکن اگر یہ ہوا کہ امام نے جب سجدہ صاحب کرنا تھا اس وقت امام صاحب نے سجدہ صاحب نہیں کیا، بعد میں امام کو کسی وقت خیال آیا اور اس نے سجدہ صاحب کیا، یعنی اگلی رکعت اس نے ویسے ہی شروع کر دی بھول کر، تو اس وقت اس نمازی نے امام کے ساتھ غلط جگہ پہ سجدہ صاحب کیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ آخری قاعدہ کے بعد نماز کا رہ جانے والا سجدہ تلاوت یاد آنے پر اسے ادا کر لینا اور پھر دوبارہ آخری قاعدہ نہ لوٹانا۔ اگر نماز میں کوئی سجدہ رہ گیا تو وہ بندے نے کسی وقت بھی پہلی رکعت میں رہ گیا، دوسری میں، تیسری میں، اس کو آخر میں یاد آیا تو آخر میں وہ سجدہ کرے، آخر میں اسے سجدہ کرنا چاہیے، لیکن وہ فرض ہے ظاہر اس پہ۔ لیکن اگر کسی کو یاد نہیں آیا سجدہ یاد آیا تب جب آخر میں قاعدہ بیٹھ چکا تھا، اب اس نے وہ سجدہ کر لیا، سجدہ کرنے کے بعد دوبارہ اسے قاعدہ بیٹھنا تھا، تشہد پڑھنا تھا، وہ اس نے نہیں پڑھا، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر کوئی ایسا رکن ہے نماز کا جو بندے نے سوتے ہوئے پڑھا ہے، پورا قیام پورا اس نے سوتے ہوئے کیا، رکوع پورا اس نے سوتے ہوئے کیا، اور جب اسے پتہ بھی ہے اس نے سوتے ہوئے کیا تو وہ دوبارہ کرے، اگر اس نے وہ رکن دوبارہ نہیں پڑھا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ آخری قاعدہ کے بعد مسبوق کے امام کا کہا لگا دینا۔ آخری قاعدہ پڑھ چکا ہے کہ امام نے اور آخری امام کے ساتھ شامل ہوا، ایک یا دو رکعتیں ہو چکی تھی اور ابھی تک اس نے نماز آخری رکعتیں اس کی رہتی ہیں، آخری قاعدہ ہو چکا ہے، جو امام کے ساتھ اس نے کیا ہے کہ امام نے نماز میں ہنس پڑا
امام کی نماز ٹوٹ گئی تو اس کی بھی ٹوٹ جائے گی۔ آخری قاعدہ کے بعد مسبوق کے امام کا جان بوجھ کر وضو توڑ دینا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ دو سے زیادہ رکعتوں والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد یہ گمان کرتے ہوئے سلام پھیر دیا کہ وہ مسافر ہے حالانکہ وہ مقیم تھا، یا یہ گمان کرتے ہوئے کہ جمعہ کی نماز ہے یا تراویح کی نماز ہے حالانکہ وہ عشاء کی نماز تھی، یا وہ نو مسلم تھا، نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اس نے گمان کیا فرض کی 2 رکعتیں ہی ہوتی ہیں، ان سے اردو میں اس نے سلام پھیرا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔